اس سانحے کے بعد پاکستان میں سیکیورٹی کے اعتبار سے بھی بڑی تبدیلیاں لائی گئیں۔ آپریشن ضرب اثر پہلے ہی جاری تھا۔ آپریشن رد الفساد کے ذریعے انٹیلیجنس کی بنیاد پہ کارروائیوں کا بھی آغاز ہوا۔ افغانستان سے پاکستان آ کر قیام کرنے والوں کی رجسٹریشن کی جانے لگی اور پاک افغان سرحد پر باڑ لگانے کا کام بھی شروع ہوا، جو اب تقریباً مکمل ہو چکا ہے۔ گلوبل ٹیررزم انڈیکس کے مطابق پاکستان میں مسلسل 5 سالوں سے صورتحال بہتر ہوئی ہے اور آج ملک 5ویں سے 7ویں نمبر پہ آ چکا ہے۔ اب چیلنجز کیا ہیں، اس بارے میں ہم بات کریں گے پاکستان انسٹیٹیوٹ فار پیس اسٹڈیز کے ڈائریکٹر محمد عامر رانا سے۔ عامر رانا، بہت شکریہ وائس آف امریکہ کے پروگرام میں شرکت کا۔ سب سے پہلے تو آپ کی نظر میں جاننا چاہوں گی کہ سب سے بڑی کامیابی ان 5-6 سالوں میں کیا ملی ہے؟ دیکھیے، سب سے اہم کامیابی یہ تھی کہ ابہام کئی سطحوں کے اوپر پاکستان میں موجود تھا۔ دہشت گردی کے متعلق، دہشت گرد جو گروہ ہیں ان کے متعلق اس واقعے کے بعد وہ ابہام کافی حد تک کم ہو گیا، بلکہ کہیے کہ 90% سے زیادہ ابہام کم ہوا۔ یہ سب سے بڑی کامیابی تھی۔ اور سول اور ہماری جو عسکری قیادت ایک پیج کے اوپر آئی، اور جو کہیں نہ کہیں سے ہمدردی میں آوازیں اٹھتی تھیں عسکر پسند گروہوں کے لیے، دہشت گردوں کے لیے، اب ان کے لیے جو سپیس بالکل کم ہو گئی ہے، میڈیا میں بالکل ناپید ہے۔ سوشل میڈیا میں کچھ ان کی سپیس موجود ہے، اس کو انہوں نے انکروچ کیا۔ میرے نظر میں تو یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ جہاں تک باقی آپریشنز کا آپ نے ذکر کیا، وہ پہلے سے چل رہے تھے، کاؤنٹر ٹیررزم آپریشن جو اربن ایریاز میں بھی چل رہے تھے، رد الفساد جو ہے جو جنرل باجوہ صاحب نے آ کے لانچ کیا، تو وہ بہت ساری چیزیں انیشیٹو ہوئے، نیشنل ایکشن پلان ہوا، اس میں فاٹا کا مرجر ہوا۔ اگر اس کو دیکھیں گے تو آپ کو ایک بڑی فہرست نظر آئے گی کہ پاکستان ان دنوں اتنے 4-5 سال کے اندر خاصا اس کا سیکیورٹی سیکٹر خاص طور کے اوپر خاصا ٹرانسفارم ہوا ہے۔ اور اس کو انٹرنیشنل کمیونٹی نے بھی تسلیم کیا ہے۔ اس جی وقت پھر آپ سب سے بڑا چیلنج اب کیا دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، اس وقت سب سے بڑا چیلنج تو دہشت گرد گروہ ہیں، خواہ وہ سرحد کے اس پار ہوں یا ان کے جو سپورٹ نیٹ ورک ہیں، سلیپر سیلز ہیں پاکستان میں موجود ہوں، ایک تو وہ ہیں۔ اس کا مطلب صرف یہ نہیں ہوتا کہ دہشت گرد گروہ کا موجود ہونا کہ وہ ان کے پاس کوئی آپریشنل صلاحیت ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ ان کا جو نقطہ نظر ہے، جو ان کا جو نیریٹو ہے، اس کے لیے کہیں نہ کہیں پہ سپیس موجود ہے سوسائٹی کے اندر، جس کو ہم کہتے ہیں کہ ایکسٹریمزم کا جو چیلنج ہے پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج آج بھی موجود ہے۔ تو وہ اس کو بڑا چیلنج لینا چاہیے۔ جہاں تک ادارہ جاتی تعاون ہے اور رسپانسز ہیں، وہ میرا خیال ہے کہ دوسرے یا تیسرے نمبر پہ چیلنجز کے اندر آئیں گے۔ اچھا، اب آپ جب جس طرح کہتے ہیں کہ ابھی بھی تھوڑی بہت سپیس جو ہے اس طرح کے نیریٹو کے لیے بھی موجود ہے، کچھ سپورٹ، کیا وجوہات نظر آتی ہیں اب جب سے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ افغانستان میں بھی قیام امن کے لیے کوششیں بہت تیز ہو چکی ہیں، بہت آگے آ گئی ہے بات، تو اس صورتحال میں کیا وجوہات نظر آتی ہیں پاکستان میں دہشت گردی کے لیے کہیں بھی ہمدردی کی؟ دیکھیے، پاکستان میں جو ہماری اشرافیہ ہے، خاص طور پہ سماجی اشرافیہ ہو یا عسکری اشرافیہ ہو، اس کے ہاں ایک بڑی تبدیلی آئی ہے نقطہ نظر کے اندر، لیکن سوسائٹی کے اندر اس اعتبار سے تبدیلی نہیں آئی۔ اس کے ہاں جو ٹرانسفارمیشن کا جو پروسیس ہے وہ خاصا سست ہے۔ تو اور بعض دفعہ ریاست کے جو رویے ہیں کچھ تنظیموں کی طرف، کچھ انتہا پسند گروہوں کی طرف، وہ دوبارہ سے ابہام پیدا کرتے ہیں، اور وہ پروسیس جو ہے سوسائٹی کی سطح پہ جو ہونا چاہیے وہ مزید جو آہستہ اور سلو ہو جاتا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ بڑا چیلنج ہے، اور اس کے اوپر بہت ہی بڑے سطح کے اوپر تبدیلی چاہیے۔ اگرچہ حکومت سے آپ پوچھیں گے تو آپ کو بتائیں گے کہ انہوں نے پیغام پاکستان بھی لے کے آئے، جس کے اوپر تمام علماء کرام کا اتفاق ہے۔ وہ آپ کو کئی نیشنل انٹرنل سیکورٹی پالیسی کا حوالہ بھی دیں گے، وہ آپ کو نیشنل نیریٹو کا حوالہ بھی دیں گے کہ کیسے اس کو بلڈ کیا گیا، لیکن عملی طور کے اوپر ابھی بھی بہت سارے اقدامات ایسے ہیں کہ ان تمام انیشیٹو سے بھرپور فائدہ نہیں اٹھایا جا سکا۔ اچھا، تحریک طالبان پاکستان کی بات کرتے ہیں کیونکہ ان سے منسلک دہشت گردوں نے اے پی ایس کا حملہ کیا۔ اس سال ہم نے دیکھا کہ کچھ دھڑے جو الگ ہو چکے تھے ٹی ٹی پی سے، وہ واپس اس میں ضم ہو گئے۔ افغانستان میں یہ تقریب بھی اس بارے میں ہوئی۔ اس کے بعد سے یہ دیکھا جا رہا ہے کہ وزیرستان میں بھی حملے بڑھے ہیں اور بلوچستان میں بھی کچھ حملوں کی ذمہ داری ٹی ٹی پی نے لی ہے۔ تو اس وقت جو سینیریو ہے اس میں ٹی ٹی پی کس قدر مضبوط آپ کو نظر آتی ہے؟ اس کی کیپیسٹی اس وقت کیسی اسیس کی جا رہی ہے؟
देखिए, पहली बात तो ये है कि इस साल जो अदाद-ओ-शुमार अभी तक इकट्ठे हुए 16 दिसंबर तक, उसके मुताबिक तो 2020 में 2019 के मुकाबले में भी बेहतरी आई है और तकरीबन एक्सपेक्टेड है कि 40% मज़ीद हमलों में कमी वाक़या होगी इस साल के इख्तिताम तक। लेकिन टीटीपी का चैलेंज अपनी जगह के ऊपर है। देखिए, जब ये ऑपरेशन ज़र्ब अज़्ब लॉन्च हुआ था, तो उस वक़्त बहुत सारे टीटीपी को इंटरनल चैलेंजेस भी थे। आपके इल्म के अंदर है, दाइश ऐसी तंज़ीमें आ रही थी, उसकी वजह से टूट-फूट का ये सारे नेटवर्क शिकार हुए और उसके बाद ऑपरेशन के बाद इनको सरहद के पार जाना पड़ा इनकी क़यादत को। तो वो बहुत सारे चैलेंजेस थे और हर गिरोह उस वक़्त ये समझता था कि शायद क़ुव्वत उसके पास है और वो बेहतर तौर पे क़यादत कर सकता है पूरी अस्करी तहरीक के इस खित्ते में। लेकिन वक़्त के गुज़रने के साथ-साथ इनको एहसास हुआ कि उसका फ़ायदा होने के बजाय नुकसान हुआ है और उनकी क़ुव्वत कम हुई है। वही एहसास है, दरमियान में कई कोशिशें होती रहीं, लेकिन ये अभी टीटीपी की नई क़यादत के बाइस जो है, ये दोबारा एक पेज के ऊपर आए हैं। इसके ज़ाहिर है कि इम्पैक्ट होगा पाकिस्तान के सिक्योरिटी लैंडस्केप के ऊपर। ऑलराइट, बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट फॉर पीस स्टडीज़ के डायरेक्टर मोहम्मद आमिर राना हमारे साथ थे। आपकी इनसाइट का बहुत शुक्रिया।